ورثے امام حنیفہ تو الحمدللہ شیر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ منم علیہم شیر امام حنیفہ ہے، باقی سب منم علیہم. لہٰذا بھائی اس سے تقلید رد ہوتا ہے لیکن تقلید کا اس بات نہیں ہوتا. من یطع اللہ ورسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، بات سمجھے ہو نا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. بات سمجھے آپ صاحب؟ جی ہاں. تو معلوم ہوا کہ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. بات سمجھیے نہیں؟ ہاں جی. غیر المغضوب علیہم، غضب کن پر ہوا؟ دوسرے مقام پر اللہ نے کہا ہے اللہ غضب اللہ علیہم، یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. مغضوب علیہم یہود، والضالین گمراہ ہونے والے، گمراہ. دوسرے مقام قد ضلوا من قبل، دوسرے مقام پر فرمایا عیسائیوں کے بارے میں یہ لوگ گمراہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بس یہاں تک سورۃ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کہتے ہو آمین. معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ آمین بھی کہنی چاہیے. آمین کہنی چاہیے. اب کچھ لوگ یہاں سے یہ دلیل پکڑتے ہیں آپ شفا صاحب کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب امام صراط الذین انعمت علیہم کہے تم آمین کہو، مطلب یہ کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھو. اللہ بات سمجھ رہے نا؟ حالانکہ یہ استدلال غلط ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام جب صراط الذین انعمت علیہم کہے تم آمین کہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھو. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو حکم دے دیا ہے. ہاں تو یہ استدلال غلط ہے. کیا لگا؟ ٹھیک ہو؟ کیسے تشریف لائے ہو؟ اچھا کہاں بھائی ویسے اچھا ابھی ادھر پڑھ رہے ہو؟ ہاں بھائی مجھ سے رہ رہے ہیں ویسے ہونے کے لیے آئے؟ اچھا اچھا چلو ماشاء اللہ. اللہ اکبر. آگے سورۃ البقرہ ہے. اشارہ بالکل قرآن پاک کی تشریح پہلے علمی انداز میں کرتے تھے اور ابھی بالکل سادہ انداز میں ہی کر رہے ہیں. چلو کچھ نہ کچھ جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آ جائے، اور یہ اس کی ضرورت بھی ہے قرآن مجید. تو یہ سورۃ بقرہ جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ. اور اس ترتیب کے اعتبار سے جو آپ کے سامنے ہے قرآن پاک قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے. مدنی سورت سورۃ البقرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی قرأت اور تلاوت جو ہے کیا کرو ہمیشگی سے. اس پر کیا کرو؟ دوام کرو. دیکھو قرآن پاک کی صرف تلاوت یہ نہیں ہے کہ آدمی کرے اور پھر چھوڑ دے. برکت تب ہوگی جب قرآن پاک کی تلاوت پر کیا کرے؟ مداومت کرے، ہمیشگی کرے، پھر اس سے برکت ہوتی ہے اور وہ پھر قرآن مجید ہدایت بھی بنتا ہے. اور سورۃ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کے دو معنی ہیں. بقرہ کے ایک معنی گائے جو مشہور معنی آپ نے پڑھا ہو، اور دوسرا معنی بقرہ کے معنی بیل. بیل صحیح جو اس کا معنی بقرہ کا وہ بیل ہے. بیل اب سب اپنی زبان کیا ہے شوکت سر؟ ڈاند. ہاں جی آدھے سدھا دھل وہاں میں نہ تو گاہ میں بھی کیا لوڑی ہے جی، ایک مثال ہے نا، محاورہ ہے. تو اللہ تو بیل اس کا صحیح جو معنی ہے وہ انشاءاللہ آئے گا آگے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ وہاں آئے گا انشاءاللہ. اور علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے الخیرات الحسان میں بھی یہی معنی کیا ہے اور اسی معنی کو ترجیح دی ہے، بیل والا معنی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن جو قرآن پاک کے تراجم ہے نا ان میں اکثر میں اس کا معنی جو گائے کیا گیا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ غالباً فتح جلندری کا ہے، یہ ایک اور عالم ہے ان کا ترجمہ ہے، وہاں انہوں نے اس کا معنی بیل کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں چونکہ اس میں
اللہ تعالیٰ نے بیل کا ایک قصہ بیان کیا ہے، بیل کا بڑا تفصیلی قصہ آئے گا انشاءاللہ، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات انہیں کہا جاتا ہے۔ مقطعات کے معنی ہوتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، اور یہ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ باقی ان کا مطلب کیا ہے، ان کے معنی کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ان کے معنی نہیں بتائے، مخفی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مخفی ہے، ان کی کوئی صراحت نہیں ہے، اس لیے الف لام میم بس یوں پڑھا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے الف لام میم، اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یہ ذالک معنی ھذا کے ہے، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت دیتی ہے متقین کو۔ یہ قرآن مجید کے تعارف ہے، یہ قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے، الکتاب یہ کہتے ہیں جامع کتاب، اس پر الف لام بھی آگے نا، یہ جامع کتاب ہے، لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شک نہیں، اس کی وضاحت دوسرے مقام پر ہے، الف لام میم، اللہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہونے میں شک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہونے میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، من جانب اللہ ہے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت دیتی ہے پرہیزگاروں کو، ہدایت دیتی ہے پرہیزگاروں کو۔ دوسرے مقام پر فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بات سمجھے نا، ھدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، لیکن ھدی للمتقین کا کیا معنی ہے؟ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن میں تدبر کرتے ہیں اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، چونکہ قرآن پاک کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہاں یہ فرما ھدی للمتقین۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، ھدی للمتقین، ہدایت پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھو قرآن پاک کا جو مقصد ہے وہ بھی تقوی پیدا کرنا ہے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ لہذا قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بات سمجھے نا، رمضان سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے اور قرآن پاک بھی تقوی دیتا ہے، اسے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب متقین کی صفات کیا ہے؟ اب چند صفات ہیں، یہ غور کریں۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھا نہ جائے، باغابان کا، بات سمجھ ہو نا، یہ فی غیابہ، اندھا کنواں جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں پڑھو گے فی غیابۃ الجب، اسی سے علاوہ غائب ہوتا ہے، غائب، بات سمجھے نا، وما من غائبۃ فی السماء ولا فی الارض، اسی سے غیب ہوتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب، بات سمجھے نا، غیابہ، یہ ان لفظوں کو ذہن میں رکھیں، لفظ ایک ہوتا ہے، دوسرے کا وہ آتا ہے لیکن اس کی شکل اور ہوتی ہے، تعلق کو پتہ نہیں چلتا یہاں کیا مانا فی غیابۃ الجب، وہی اسی غیب سے ہی ہے، اس کا مادہ وہی ہے، بات سمجھ ہے نا۔ ہاں، تو پہلی صفت کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اندیکھی چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، حساب کتاب کو نہیں دیکھا، وزن اعمال کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں، پیش گوئیاں دی ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت کیا ہے؟ اور وہ قائم کرتے ہیں، درست کرتے ہیں نماز، درست کرتے ہیں نماز۔ کیا معنی درست کا؟ کہ نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، یہ ہمارا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بات سمجھ رہے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس لیے نبی فرمانا ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، من اقام الصلاۃ، صف کو سیدھا کرنا یہ نماز کو ٹھیک کرنا ہے،
بات سمجھے نا، یہ بھی اقامت صلاۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو ہمارا جو صفوں کو سیدھا نہیں کرتے وہ نماز کو درست نہیں کرتے. آپ جی یہ رسول کریم کا فرمان ہے کہ صف کو سیدھا کرنا یہ نماز کی اقامت میں سے. فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو درست کرتے ہیں، ان کی نماز ٹھیک ہے، نماز ٹھیک. دوسری صفت ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں. جو کچھ ان کو رزق دیا تھوڑا یا زیادہ، ما عموم کے لیے آتی ہے، تھوڑا دیا زیادہ دیا، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. یا ينفقون، لیکن دوسرے مقام پر الذین ينفقون فی سبیل اللہ، بات سمجھے نا، اللہ کی راہ میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. کتنی صفتیں ہو گئی؟ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ 2، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق 3. چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے اس چیز پر جو نازل کی گئی تیری طرف، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا. آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کو تو مانتے حدیث کو نہیں مانتے. تو جو لوگ کہتے ہیں جب قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے. کیوں؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن پر سے ایمان لاتے. جن کا حدیث پر ایمان نہیں ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن پر مانتے حدیث نہیں مانتے، لیکن ضروری ہے. بات سمجھ رہے نا؟ جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف سب پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، جو کچھ اللہ نے نبی علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی اس سب پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں. اور آپ پر اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس پر تفصیلی ایمان رکھتے ہیں. بات سمجھے بات؟ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے. ایک میں آپ کو نقطہ بتاؤں، جو باطل فرقے ہیں نا وہ حافظ شوکت صاحب قرآن سے استدلال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے. ہمارے حضرت حافظ عبد المنان نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں باطل فرقے قرآن سے استدلال کرتے ہیں وہیں قرآن میں ان کا رد بھی موجود ہوتا ہے آگے پیچھے. ان کو آگے پیچھے پڑھو، وہ نہیں پڑھیں گے. بات سنیں نا، ایک شخص سے کہا گیا نماز پڑھو، اس نے کہا جی نماز پڑھنے سے تو منع کیا کہ قرآن میں، تم کہتے نماز پڑھو. کہاں ہے منع؟ میں قرآن میں نہیں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تم کہتے نماز پڑھو. انہوں نے کہا بھائی الا وانتم سکارا بھی پڑھا ہے. تو اس نے کہا ابھی تک میں لا تقربوا الصلاۃ پر عمل کر رہا ہوں، پھر اللہ توفیق دے گا تو وانتم سکارا پر عمل. بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو وہیں جواب موجود ہوتا ہے. اب دیکھو وما انزل، جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، بس. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ آپ شوکت صاحب بتاؤ اس سے کیا بات نکل رہی ہے؟ کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کچھ پہلے نازل ہوا، جو کچھ آپ پر نازل، اس پر سے بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نہیں سمجھے بات؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نہیں تو آگے ہوتا وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، جو کچھ آپ کے بعد بھی نازل کیا جائے گا تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. جو ختم نبوت کا مسئلہ اشارہ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے؟ ہمیں شکر آپ سے. اب مرزائی کہتے ہیں وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آخرت سے مراد مرزا قادیانی کی نبوت ہے، حالانکہ اللہ نے پہلے رد کر دیا ہے ایمان انزل الیک وما انزل من قبلک. بس تو یہاں یہ معنی کرنا بالکل بالآخر تفصیلی بات ہے. میں نے اپنی تفسیر فتح المنان میں نے اس کی پوری وضاحت کی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. اب یہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ 6 صفات بیان کیے متقین. بات سمجھے نا؟ ان کو بیان کرنے کے بعد میرے پاس وقت نہیں تفصیل کا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا انجام کیا ہے. یہی لوگ علی ھدی من ربہم ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. خداوند ہدایت تکمیل تعظیم کی ہے. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. فلاح سے مراد آخرت کی کامیابی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مولانا قصیر نے اور دیگر مفسرین یہ لکھا ہے فلاح سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کی کامیابی کیا کامیابی ہے؟ سمجھ بات؟ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. اس لیے فلاح سے مراد یہ آخرت کی کامیابی. اصل میں فلاح کہتے ہیں کسان کو
وہ جو بیج ڈالتا ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے، محنت کرتا نہیں کرتا، وہی کرتا ہے نا، بلا کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ محنت کرتا ہے. ظاہر ہے ان لوگوں نے محنت کی ہے نا، کامیاب ہو، بغیر محنت کامیاب ہو، بولو صحیح، بغیر محنت کامیاب ہو. اس لیے اولئک هم المفلحون. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اکبر یہ کامیابی نصیب فرمائے، آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ 6 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چونکہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ دعائیں بھی چلیں گی. شورا بہت مختصر ہوگا اس لیے کہ بڑی دیر سے شروع ہوا ہے. ماشاءاللہ ابھی تو ہمارے مولانا صاحب بھی آ گئے تھے. دیر آیت درست آیت کہتے ہیں، دیر آیت درست آیت. چلو بھی دیر سے ٹھیک ہے، آ تو گیا ہے. باقاعدگی سے آؤ گے یا جی دل سے انشاءاللہ کو انشاءاللہ. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں کفر کیا، انکار کیا قرآن کا، حدیث کا، سنت کا، آخرت کا، سواء علیہم برابر ہے ان پر. یہ خبر ہے کس کی؟ امداد کی. بات سمجھ رہے ہو؟ الذین کفروا اس میں انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں. یہ آیت خاص قسم کے کافروں کے بارے میں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک میں کچھ ایسے کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جن کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ان کے متعلق ہے. یہ دن میں رکھنی بات. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں پر، والا ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے. یہ غشاوہ کا تعلق ابصار کے ساتھ ہے. آنکھ پر پردہ ہوتا ہے. آنکھ پر کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے. ہاں جی. اور یہاں پردے سے مراد کس چیز کا پردہ ہے؟ تعصب کا پردہ. حقیقی پردہ مراد نہیں. اس کے آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی، وقت ذرا میرے پاس نہیں ہے، اب یہاں تھوڑا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. لَهُمْ خبر مقدم ہے، عذاب عظیم موصول صفت، یہ مبتدا مؤخر ہے. اور بڑے عذاب سے مراد کون سا عذاب ہے؟ جہنم. بولو جہنم. اب اہل ایمان اور ان کی کامیابی کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا، اور آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں سے لے کر اللہ اکبر عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے. منافقین کا ذکر کیا ہے. یہ کتنی آیات بنتی ہیں تقریباً؟ تیرہ 14 آیت سے پڑھتی ہیں. ہاں بس تقریباً. بات سمجھے. اللہ بخادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شوکت صاحب جی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے چند آیات. بات سمجھے نا؟ وہ گن لینے کتنی آیات ہیں، وہ بھی 5-6 آیات ہیں جی. پھر کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آیات کیا، اور منافقین کے بارے میں اللہ نے 13 آیات کیا. بات سمجھ آ گئی؟ بالکل. میں نے کہا بالکل سادہ سی باتیں ہوں گی تاکہ سارے طالب ذہن میں، اور آپ کے پاس اگر کاپی اور قلم ہو تو ساتھ لکھتے بھی جائیں. بات سمجھے نا؟ کاغذ کے اوپر بھی 13 آیتیں ہیں، بہت فائدہ ہوگا. ہاں جی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں رب آمنا، ہم ایمان لے اللہ پر، بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. آمنا باللہ ہے، اللہ کہتے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے. اس سے کیا معلوم ہو؟ جب تک دل سے ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں. بات سمجھ آئی نہیں؟ آمنا باللہ تو کہہ رہے ہیں. شہادت میں 3 باتیں ہوتی ہیں. حافظ جی کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ 3 باتیں. زبان سے بھی گواہی دے، اور دل سے بھی گواہی دے، عمل سے بھی گواہی دے.
بات سمجھ رہے نا؟ ورنہ وہ تو کہہ رہے ہیں آمنا باللہ، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں زبان سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کا کلمہ معتبر ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اشتراک کیا ہے، یہ کلمہ معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں آمنا باللہ، اللہ کیا فرما رہے ہیں وما ہم المؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، اور یہ بات تاکید کے لیے کہ بالکل یہ مومن نہیں۔ اللہ اکبر، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ورنہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں بات سمجھائی۔ مفسرین نے یہاں جو ہے وہ مضاف نکالا ہے، آپ شوکت کو بتا رہا ہوں، یہ کافی عرصے سے ماشاء اللہ دورہ کر رہے ہیں ہمارے پاس ہے، اور بڑے شوق سے ماشاء اللہ ہے، تو باقی بھی سب اس میں مخاطب ہیں۔ تو ہاں، تو میں کیا بتا رہا تھا یہاں پہ شوکت جی بھائی، یخادعون اللہ، اللہ کو تو خود دھوکہ نہیں دے سکتا، بالکل یہ کیسے اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو وہ پھر مذاق نکالتے ہیں، پتہ نہیں اور کچھ ترکیبیں نکالتے ہیں، تو سیدھی سادھی بات ہے، وہ اپنے ذات میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بات میں آئی، اپنے ذات میں کہہ رہے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، کہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ خود ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ آج کی تفصیل ہے خادعہم، یخادعون اللہ، وہاں بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے کہ یہ نفاق میں پڑے رہے، گمراہی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کریں، گمراہی سے رہائی حاصل نہ کریں۔ بات سمجھیے، وہاں انشاءاللہ آئے گی 5ویں پارے میں نا، سورہ نساء میں ہے نا جی، وہ خادعہم۔ جی اصل تفسیر کا جو ہوتا ہے نا پیریڈ، کم از کم 2 مہینہ ہوتا ہے، اس میں پھر استاد وہ آیات نکالتا ہے۔